کسی کے سے آپ کی انبن ہو گئی رمضان میں، غصہ آ گیا اس کو، اس نے آگے بڑھ کے مجھے اور آپ کو تھپڑ لگا دیا، اچھی بھلی ٹھا کی آواز آ گئی، اس ٹھا کی آواز میں دین مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ عام زندگی کے اندر تو کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ عام نارمل زندگی کے اندر، روزے کے علاوہ جو زندگی ہے، رمضان کے علاوہ، اس میں دین تعلیم دیتا ہے کہ چلو یار اچھا ایسا کر لو کہ ایک مرتبہ اس نے ٹھا کیا ہے، اچھا دوسری مرتبہ تم ٹھا کر لو، قصہ برابر ہو جائے، کہانی برابر ہو جائے، عمل برابر ہو جائے۔ لیکن جب میرا اور آپ کا روزہ ہو تو وہاں مجھے اور آپ کو اللہ کے حبیب، دونوں جہاں کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے روزے کا امتحان آ گیا ہے، یہ تمہارے روزے کا امتحان آ گیا ہے۔ اب اگر کسی بیوقوف اور نادان نے ایک مرتبہ ٹھاک کر دیا، تھپڑ لگا دیا، تو تم سامنے کھڑے ہو کر مسکرا دو، اور مسکرانے کے بعد یہ کہہ دو انی صائمن، انی صائمن، دیکھ میرے بھائی تیرے اس تھپڑ کے مقابلے میں تھپڑ مار سکتا ہوں، لیکن کروں کیا؟ کروں کیا؟ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میرا روزہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ اگر تو نے زیادتی کی ہے تو میں اسی طرح زیادتی کر لوں، تو نے ظلم کیا ہے تو میں اسی طرح ظلم کر لوں، تو اگر حد کو کراس کر گیا ہے تو میں حد کو کراس کر لوں، نہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں، انی صائمن، میں روزے سے ہوں۔ یہ صبر کی اعلیٰ کوالٹی ہے۔ میرے اور آپ کے امام، اماموں کے امام، امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ اللہ نے جو علم کے دریا اور سمندر اور بحر بے کراں ان کے سینے میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں یوں اڈیلے ہیں، یوں اڈیلے ہیں کہ آج تک ریسرچ کرنے والے حیران ہیں کیا انسان تھے، کیا عقل تھی، کیا دماغ تھا، اور کیا علم کی روشنیاں پھوٹیں۔ اس وقت 80% پوری دنیا میں مسلمان ان کے فالوور ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے عمل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں صبر کی کوالٹی دیکھیں۔ ایک آدمی آیا اسی طرح، ہر زمانے میں آدمی اچھے برے ہوتے، اور اس نے آ کر امام ابو حنیفہ راستے میں چل رہے تھے اور ایک زوردار تھپڑ لگا دیا، زوردار تھپڑ لگا دیا۔ قربان جائیں ان ہستیوں کے اوپر، ہم نام تو ان کا لیتے ہیں لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے۔ آج میرے اور آپ کے ساتھ کوئی یہ سلوک کر دے، ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک مارا ہے، اچھا میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، دو آدمی لڑ رہے تھے، تو جب لڑتے ہیں لوگ تو اس طرح کہتے ہیں تو ایک مار میں 10 ماروں گا، تو ایک سنا میں 100 سناؤں گا، یہ بات کر رہے تھے۔ تو بزرگ قریب چلے گئے، انہوں نے کہا یار تم 10 مار لو میں ایک بھی نہیں ماروں گا، تم 100 سنا لو میں ایک بھی نہیں سناؤں گا۔ مسلمان کا رویہ ایسا ہوتا ہے مسلمان کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تھپڑ لگا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمانے لگے دیکھ یار میں اگر اس تھپڑ کے مقابلے میں تجھے تھپڑ لگاؤں تو لگا سکتا ہوں، اور اللہ والوں کی طاقت میری آپ جتنی نہیں ہوتی۔ اللہ والے ایک مکہ بھی مار دیں نا صحیح طرح تو بندہ بے ہوش نہیں، بندہ چلا ہی جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ تو مارا تھا، قبطی کو مکہ مارا تھا، اور اس لیے نہیں مارا تھا کہ میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، اس لیے مارا تھا کہ میں اس کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اور تنبیہ کیا کی؟ بندہ ہی گیا، بندہ ہی گیا۔ اتنی طاقت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر 40 انسانوں کی طاقت۔ اس طرح اللہ والوں کی طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے، روحانی طاقت اور قوت۔ فرمایا اگر آپ کو تھپڑ لگانا چاہوں تو لگا سکتا ہوں، اور میرا تھپڑ لگنے کے بعد تو نظر بھی نہ آئے، لیکن میں نہیں لگاؤں گا۔ پھر فرمانے لگے اگر اس معاملے میں تجھے عدالت میں لے جانا چاہوں تو عدالت سے سزا دلواؤں تو دلوا سکتا ہوں، مگر میں نہیں لے جاتا۔ تیسری بات کی کہ اگر میں صبح کو اللہ کی توفیق سے اٹھتا ہوں، تہجد کی نماز میں تیرے خلاف ہاتھ اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں،
لیکن میں نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ تھپڑ لگانے والا پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تھپڑ لگا سکتا ہوں، نہیں لگاؤں گا۔ میں عدالت میں تجھے لے جانا چاہوں، نہیں لے جاؤں گا۔ میں تیرے خلاف بددعا کرنا چاہوں، کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ چوتھا جملہ فرمایا کہ میں میدان محشر تک انتظار کر لوں، میدان محشر تک انتظار کر لوں، اور وہاں جب تو بھی آئے میں بھی آئے نا، تو میں اپنے رب سے کہوں اللہ جی یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے مجھے تھپڑ لگایا تھا۔ اب تو جان اور یہ جانے، تو جان اور یہ جانے میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ چار ہی طریقے بتائے، اور چاروں طریقے کہتے ہیں کر سکتا ہوں نہیں کروں گا، کر سکتا ہوں نہیں کروں گا۔ تو آگے سے اس نے پوچھا کہ حضرت پھر آپ کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں، میں یہ کروں گا کہ اگر میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہو گیا، اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے، دین میں پڑھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق بھی دیں گے، حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، شہید ہوگا، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، ان کو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق شفاعت کے حق ملیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا حق دے دے، تو میں سب سے پہلے آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جاؤں سب سے پہلے آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جاؤں۔ یہ ہے صبر کی اعلیٰ ترین کوالٹی، کہ نہ صرف یہ کہ بدلہ نہ لینا، بلکہ ظلم کرنے والے کے لیے خیرخواہی کا اتنا جذبہ کہ یہ تو نادان ہے، یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو جاہل ہے، اس نے تو ایسی حماقت حرکت کر دی ہے، اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو کسی نہ کس طرح دوزخ سے بچا لوں، اللہ کی ناراضی سے بچا لوں، اللہ کے نبی کی ناراضی سے بچا لوں، اور جنت میں لے جاؤں۔ یہ ہے صبر کی اعلیٰ کوالٹی۔ اس کے بارے میں فرمایا نا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا تم بدلہ لینا چاہو تو بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن اگر تم صبر کرو نا تو صبر کرنے والے سب سے بہتر ہیں، صبر کا عمل سب سے بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے روزے کو ہم گزر گیا، رمضان چیک کریں، ہماری صبر کی کوالٹی اعلیٰ ہوئی؟ ہماری ڈھیلی ڈالی نمازیں جو ہم پڑھتے رہے سال بھر، رمضان میں ان کے اندر خشوع، خضوع، للہیت، عاجزی، انکساری زیادہ ہوئی؟ ہماری تلاوت کے اندر جان آئی؟ یا ہمارا دوسرا پہلو جو 11 مہینے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، وہ عادتیں چھوٹی، حسد کی عادت چھوٹی، بغض کی عادت چھوٹی، چغلی کی عادت چھوٹی، بہتان کی عادت چھوٹی، گالی گلوچ کی عادت چھوٹی، یہ ساری عادتیں اگر چھوٹ گئیں تو میرا آپ کا رمضان بھی قبول، روزہ بھی قبول، تلاوت بھی قبول، تراویح بھی قبول، نوافل بھی قبول، اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا بھی قبول، اعتکاف بھی قبول، سب کچھ قبول ہی قبول۔ اور اگر ان عادات کے اوپر ہم دوبارہ اسی طرح قائم ہیں، بری عادات نہیں چھوڑی، تو پھر وہی مصرع جو میں نے پہلے سنایا ہے کہ وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، تو پھر کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گئی، ہم سے ایسے ہی گزر گئی جیسے ہوا گزر جاتی۔ تو رمضان کے بعد اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی عبادات کو میں نے اور آپ میں چیک کرنا ہے، اگر کمی ہے تو اس کو دور کرنا ہے، اور اگر بہتری آئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بہت شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔